کیا میں جو اصل وجہ سے میں نے آج یہ آپ کے سامنے قوم کے سامنے ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، ایک پہلے سازش ہوئی، پھر ایک کرپٹ سیٹ اپ کو اوپر لے کے آئے، اور پھر انہوں نے اپنا NRO 2 لیا، اور اس کے بعد جو قوم کو یہ کہہ کے آیا تھا کہ ہم مہنگائی کم کریں گے، مہنگائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ آج ساری قوم جانتی ہے کہ کبھی پاکستان میں اس طرح کی مہنگائی اتنے تھوڑے ٹائم میں نہیں ہوئی، اور یہ صرف 2008 میں، یعنی 14 سال پہلے اس طرح کی مہنگائی تھی۔ مہنگائی صرف آسمانوں پہ نہیں گئی، جو ہماری معیشت تھی، جو کہ صاف جو اکنامک سروے آف پاکستان گورنمنٹ کی جو سروے ہے اس میں جو بتایا تھا کہ ساری چیزیں، یعنی انڈیکیٹرز جو تھے معیشت کے، وہ سارے صحیح راستے پہ جا رہے تھے۔ چاہے ایکسپورٹس ریکارڈ تھی، ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھا، اس کے بعد جو ہماری زراعت تھی ان کی بڑی زبردست 4 فصلوں کی ریکارڈ پروڈکشن 2 سال لگاتار رہی۔ تو ہر چیز جب پازیٹو پہ جا رہی تھی، جب ہماری IT جو فیوچر ہے پاکستان کا، اس کی جب ہم نے جو ان کو انسینٹیوز دیے، وہ بھی 75% 2 سالوں میں ایکسپورٹس بڑھی تھی۔ تو جب ایک ملک صحیح راستے پہ جا رہا تھا، انڈسٹری بھی گرو کر رہی تھی، روزگار میں یہ سب سے بر صغیر میں ورلڈ بینک کی سروے سب سے زیادہ روزگار پاکستان دے رہا تھا، اس وقت کے اوپر یہ سازش کی گئی۔ اور پھر جب لوگ پہلے ہی تنگ تھے، پہلے قوم کی خودداری جاگ گئی، قوم نے جب دیکھا تو یہ کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس طرح پبلک سڑکوں کے اوپر نکلے گی۔ میں سچ بتاؤں، میں بھی نہیں سمجھ رہا تھا اس تعداد میں پبلک نکلے گی۔ عموماً تو لوگ جب حکومت جاتے ہیں خوشیاں مٹھائیاں بانٹتے ہیں، تو پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی۔ یہ کوئی بھی جو سازش کرنے والے تھے ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح پبلک سڑکوں پہ نکلے گی۔ انہوں نے سمجھا تھوڑی دیر کے بعد یہ پبلک تھک جائے گی، گرمی بہت ہے۔ اس کے باوجود پبلک مسلسل سڑکوں پہ نکلتی رہی، اور جب بھی ہم نے ان کو دعوت دی، پرامن احتجاج کی، ابھی ہفتے کو قوم نے دیکھا کہ کس طرح پبلک آئی پنڈی اور اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں، اور سارے پاکستان میں لوگ نکلے۔ اب جو ہو رہا ہے پاکستان سے، میں اس کی طرف اب آنا چاہتا ہوں کہ بجائے یہ جنہوں نے بھی سازش میں ملوث تھے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب عوام ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے، ان کو قبول ہی نہیں کر رہی، ان چوروں کو نہیں عوام قبول کر رہی، ان کو چور بھی کہتی ہے، غدار بھی کہتے ہیں، اور ان غدار ایسے کہ ان کا انٹرسٹ ہی پاکستان میں نہیں ہے، ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کا اصل انٹرسٹ ان کے پیسے ہیں، ان کا نظریہ پیسے ہے۔ دیکھیں، جب نظریہ پیسہ ہو تو نظریہ پیسے کے لیے یہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ان کو موقع ملے یہ اسرائیل کو بھی ریکگنائز کریں گے، ان کو موقع ملے یہ کشمیریوں کی قربانیوں کی قبریں کھود کے، یعنی ان کو قربانیوں کو نظر انداز کر کے ہندوستان سے بھی ٹھیک اپنی دوستی کر لیں گے، کیونکہ ان کے پیسے کو جدھر فائدہ ہو۔ یہ پاکستان میں بیسز بھی دے دیں گے امریکنوں کو، یہ پھر کسی امریکی جنگ میں بھی شامل ہو جائیں گے، یہ روس کا تیل بھی نہیں لیں گے، اس لیے کہ کیونکہ امریکہ نہ ناراض ہو جائے، کیونکہ ان کا پیسہ، ان کو خوف یہ ہے کہ باہر جن بینکوں میں اور جن ملکوں میں پیسہ پڑا ہے، اگر وہ ناراض ہو جائے تو ان کا پیسہ خطرے میں چلا جاتا ہے۔ تو ان کا انٹرسٹ وہ نہیں ہے جو کہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے، ان کا نظریہ پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان کا نظریہ پیسہ ہے۔ اب قوم ان کو مان نہیں رہی، تو اب ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟ کبھی میں نے پاکستان میں اس طرح کی فیشزم نہیں دیکھی جس طرح کا اس وقت خوف پھیلایا جا رہا ہے۔ میں نے ایسی کبھی حالات نہیں دیکھے۔ میں نے سوچا شاید تھوڑی دیر انہوں نے، چلیں شروع میں تھوڑا سا انہوں نے ٹی وی کے اور میڈیا کے اوپر زور لگایا، بلیک آؤٹ کر دیا ہمارا۔ وہ ان کی بدقسمتی کہ سوشل میڈیا اللہ کے فضل سے ایک نئی چیز ہے۔ پرانے زمانے میں تو میڈیا کو بلیک آؤٹ کر دو تو ختم ہو جاتا سناٹا، لیکن سوشل میڈیا اور پھر میں سلام کرتا ہوں ان چینلز کو جو کھڑی ہو گئی اور انہوں نے دکھانا شروع کیا جس طرح پبلک نکلی۔ تو اب انہوں نے جو خوف اور ہراساں پھیلایا ہوا ہے، اور میں سب سے پہلے شروع کرتا ہوں صحافیوں پہ۔ دیکھیں، مارشل لاء کے دنوں میں ہمیں پتہ ہے پرانے زمانے میں تو صرف ایک ٹی وی چینل ہوتی تھی، پاکستان PTV، تو
تو اس وقت بڑا آسان ہوتا تھا انفارمیشن کو روکنے کے لیے. دنیا بدل چکی ہے. یہ چاہیں بھی تو آپ اس کو روک نہیں سکتے انفارمیشن کو. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ خبر نہیں روک سکتے. اگر آپ صحافیوں کو ڈرا کے دھمکا کے ایف آئی آرز کر کے یا لفافے دے کے اگر آپ ان کا منہ بند بھی کر لیں گے, سوشل میڈیا کا منہ کیسے بند کریں گے؟ ہر جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے. وہ گھر میں بیٹھے ہوئے خواتین بچوں کے پاس آج آواز ہے. یہ ایک ایسا کبھی ماضی میں نہیں ہوا. اس لیے جو یہ کوششیں کی جا رہی ہیں یہ ایک ملک کو انارکی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اور یہ جس طرح کے صحافیوں سے کیا گیا, میں کیونکہ ایاز امیر کو میں تو 30 سال سے جانتا ہوں. ایاز امیر ایک ایسی آواز تھی کہ سارا جو بھی دانشور طبقہ پاکستان کا جو میڈیا میں ہے وہ سارے ایک چیز جانتے ہیں ایاز امیر کی. ایاز امیر کنٹرول نہیں ہو سکتا. وہ اپنی ضمیر کی آواز سنتا ہے. اس کا لفافہ نہیں دے سکتے آپ. وہ ایک ناڈر پڑھا لکھا انسان ہے. میری اس نے بہت تنقید کی ہوئی ہے ماضی میں, کیونکہ زیادہ تر تو مذاق اڑاتے تھے میری پالیٹکس کا, لیکن میں اس کی ریسپیکٹ کرتا ہوں. اور جو اس سے کیا گیا ایاز امیر سے اس کی اس عمر میں جس طرح کیا گیا, یہ ہم ساری قوم کے لیے یہ ہے شرمناک واقعہ. اور یہ ایک پیغام دیا گیا ہے, یہ باقی صحافیوں کو پیغام دیا گیا ہے. اور پھر جو عمران ریاض خان, دیکھیں جو بھی آپ عمران ریاض خان کے متعلق کہیں, قوم اس کو محب وطن پاکستانی سمجھتی ہے, اس کو غدار نہیں سمجھتی. اس کی یوٹیوب پہ جو فالوئنگ ہے وہ ایسے نہیں ہے. لوگ بیوقوف نہیں ہیں. آج جو چینل جو صحیح انفارمیشن نہیں دے رہی, جو خوف میں یا پیسے لے کے وہ جب یہ ان چوروں کا ساتھ دے رہی ہے جو اوپر ہمارے مسلط ہیں, اس کی ریٹنگ آج دیکھیں کدھر چلی گئی ہے. جو چینلز حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہے اس کی ریٹنگ اسمان پہ چلی گئی, کیونکہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں. ایک بڑے دانشور نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تھوڑی دیر آپ سب کو پاگل بنا سکتے ہیں, لیکن سارا وقت کوئی بھی سب کو پاگل نہیں بنا سکتا. تو اگر کسی کا خیال ہے کہ چینل کو پیسے دے کے لفافوں کے ذریعے ڈرا دھمکا کے آپ انفارمیشن کو کنٹرول کر لیں گے اور لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے, وہ وقت گزر گیا ہے. اور میں یہ نام لینا چاہتا ہوں یہ صحافیوں کے, کیونکہ مجھے بار بار جو چیزیں سامنے ہماری آئی ہیں. اب ارشد شریف, اس کے اوپر ایف آئی آر کٹوا دی ہے. ارشد شریف جس طرح اس کی فیملی بیک گراؤنڈ ہے, فوجی بیک گراؤنڈ سے, وہ سارے جانتے ہیں ارشد شریف, اس کا بھی کوئی قیمت نہیں ہے ضمیر کی. اس کو جس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے کہ اس کا کسی طرح منہ بند ہو جائے. صابر شاکر, وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا. تو صابر شاکر کو کوئی آج سے تو نہیں وہ صحافت کر رہا ہے, 20 سال سے کر رہا ہے, ہم سب جانتے ہیں اس کو. وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا. اور میں سبی ابراہیم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جمیل فاروقی نوجوان ہے, اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ایک کوئی بات کر دے, کال آ جاتی ہے ان نون نمبر سے کہ یہ نہیں کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے, نہیں تو ایف آئی آر آ جائے گی. عدنان عادل وہ, اور میں عارف حمید بھٹی, میری بڑی تنقید کرتے عارف حمید, لیکن عارف حمید اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تمہیں اب یہ کر دیں گے. اور ڈاکٹر محیط پیر زادہ یعنی وہ کوئی غدار ہے, اس کے اوپر اس کو خوف ڈرایا جا رہا ہے. اور میں سیاست پی کے کا خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں, ایک عدیل نوجوان ہے, وہ کینیڈا چلا گیا ہے کیونکہ اس کو اتنا انہوں نے خوف ڈرایا اور دھمکایا. ہمارا ارسلان, ہمارے تحریک انصاف کے وہ سوشل میڈیا کے ہیڈ, ان کے گھر میں چلے گئے. ان کی وہاں ماں تھی, ان کی بہنیں تھیں, وہ وہاں اس کا کزن آیا ہوا تھا, اس کو 15-20 لوگ اندر گھس گئے, اس کو مارا پکڑ کے, خوف پھیلایا ہوا. پھر ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, وہ یوٹیوبرز, ٹک ٹاکرز, وہ میرے پاس آئے, وہ کوئی بات کرنے, وہ اسی دوران میں آئے, ان کو کال چلی گئی وہاں سے, کہ آپ نے یہ نہیں کہنا, وہ نہیں لکھنا.